زمانہ آ گیا ہے، ان کو پتہ نہیں دین ہے کیا۔ نمازیں ننگے سر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ننگے سر ہو کے پڑھیں گے، اکڑ کے کھڑے ہوں گے، ٹانگیں ایسی ایسی کھول دیں گے۔ میں نے ساری زندگی میں، یہ بات ٹی وی پر جائے گی، کروڑوں لوگ سنیں گے، سب کو کہہ رہا ہوں، میں نے ساری زندگی میں بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ابو داؤد پڑھی، ترمذی پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، مسند شافعی پڑھی، موطا امام مالک پڑھی، موطا امام محمد پڑھی، مصنف عبد الرزاق کو پڑھا، ابن ابی شیبہ کو پڑھا۔ آپ گنتے چلے جائیں، ساری زندگی کتب حدیث سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ورگردانی کرتے گزر گئی۔ میں نے زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام یا صحابہ کرام اس طرح 3-3 فٹ ٹانگیں کھول کر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور سب میں نماز پڑھتے۔ میری نظر سے ایک حدیث ایسی نہیں گزری۔ خدا کے لیے اگر کسی عالم نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دے۔ یہ نماز کا ادب کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ بے ادب ہی ہے اس طرح کھڑے ہونا۔ 3-3 فٹ ٹانگیں چوڑی کر دیتے ایسی، اور لوگوں کو مارتے ہیں ٹانگ، تم بھی اتنی چوڑی کرو ایسے۔ یہ بے ادبی کا طریقہ ہے کھڑے ہونے کا، اکڑ جانا، سر کا ننگا کر لینا، ٹانگیں کھول دینا۔ یہ تو غرور ہے، تکبر ہے، تمکنت ہے، بڑا پن لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شیطان گزرتا ہے، شیطان کا راستہ بند کرتے ہیں۔ نادان لوگوں، یہ نصیحت کر رہا ہوں، تنقید میں نہیں کیا کرتا، میں کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں تو نصیحت کرتا ہوں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آپ نے اپنی ٹانگیں 3-3 فٹ کھول دی، ساروں نے کھول دی، شیطان کا راستہ روکنے کے لیے کہ درمیان سے کہیں نہ گزر جائے، اور آپ کی ٹانگوں کے اندر سے بھی شب گزرتا پھرے۔ آپ نے اتنی چوڑی کر دی، آپ کے نیچے سے گزرتا پھرے، پورا محراب بنا دیا آپ نے، 4-4 فٹ ٹانگیں کھول کر۔ تو آپس کے درمیان کے راستے بند کر رہے ہیں۔ اس نے صرف آپ دونوں کے پاؤں کے درمیان سے ہی گزرنا تھا، وہ پاؤں سے پاؤں ملا کے راستے بند کر رہے ہیں شیطان کے۔ اپنی ٹانگیں محراب کی طرح کھول کے اس کو کھلا دروازہ دے رہے ہیں، یہاں سے 100 بار آتا جاتا پھرے، چھلانگے لگاتا پھرے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ادب نماز کا میں نے زندگی میں نہیں پڑھا۔ ایک حدیث مجھے کوئی بخاری شریف میں دکھا دے، اور یہ بات تو ایسا کرنے والے بخاری کا نام لیتے ہیں، صحیح بخاری میں دکھا دے کیا صحابہ اس طرح ٹانگیں کھول کر پھاڑ کر کھڑے ہوتے تھے؟ معاذ اللہ، ایک حدیث میں نے نہیں دیکھی۔ صحیح مسلم میں دکھا دے، ابو داؤد میں دکھا دے، کتاب الصلاۃ پڑھی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیچارے دوسرے ہمارے علماء، ان کا رابطہ کٹ گیا حدیث کی کتابوں سے، اس لیے وہ چپ رہتے ہیں، ایسے ڈرے ڈرے چھپے رہتے ہیں، شاید سمجھتے ہیں شاید ہوں گی، جھجک میں چپ رہتے ہیں۔ تو میرا اتنا میں جھجک نہیں کرتا۔ کل کتابیں کتاب الصلاۃ سے بھری پڑی ہیں، کہیں دکھا دے کیا صحابہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے؟ یہ ادب کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی بے ادبی ہے۔ پھر اوپر اٹھائی ہوئی ہیں ساری، آدھی ٹانگیں گوڈے کے قریب تک وہ ننگی ہیں، اچھی بڑی موٹی موٹی پنڈلیاں ہیں، سر ننگے ہیں، ٹانگیں کھولی ہوئی ہیں۔ میں تو کبھی دل دہل جاتا، اللہ کی حضور پیش ہونے کا یہ ادب ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور جو ادب کے ساتھ پیش ہوتے تھے وہ تیلے کی طرح لگتے تھے۔ ہائے ہائے، ان پہ گریہ و زاری ہوتی تھی، روتے تھے، چیختے تھے، آہو بکا کرتے تھے۔ ابھی اس طرح آپ کسی ڈی سی کے دفتر نہیں جاتے، اس طرح کر کے دیکھیں، جائیں ننگا سر لے کے اس طرح ٹانگیں کھول کے 3 فٹ ڈی سی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وزیر اعلیٰ کے سامنے، کمشنر کے سامنے، ایس پی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہیں مرمت وہ ایس پی گوارا نہیں کرے گا، گورنر صدر گوارا نہیں کرے گا، جا کے دیکھیں ذرا اس طرح اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ کہے گا تمہیں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں ہے؟ اور یہ کرتے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا ایسے۔ وہاں جائیں گے آداب کے ساتھ جائیں گے، اور وہ شہنشاہ جو کل شہنشاہوں کا شہنشاہ، کل بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے ساری کائنات کے بادشاہ جس کے فقیر اور منگتے ہیں،
وہ رب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو سارے ادب بھول جاتے ہیں، اکڑ کے جاتے ہیں۔ میری بات سے کوئی ناراض نہ ہوا کرے، اللہ گواہ ہے، میں کسی کی نہ دل شکنی کرتا ہوں نہ طعن و تنقید کرتا ہوں، میں تو دل کا دکھ سناتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ بلند کرنے والی چیز